تھے، جب بھی نعت حبیب لکھوں گا، جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا، جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا۔ آنسوؤں کو مدینہ لکھنے پر، آنسوؤں کو مدینہ لکھنے پر چشمے تر کو ادیب لکھوں گا۔ اور بات سنی گئی جو طیبہ میں، بات سنی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا، بات سنی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا۔ اور جانے عیسیٰ تیرے پسینے کو، جانے عیسیٰ میں تیرے پسینے کو، جانے عیسیٰ میں تیرے پسینے کو۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں یہاں پر بیٹھے، اس لیے کہ شاعر نے لکھا گفتگو مت کیجئے بے وضو سرکار کی، گفتگو مت کیجئے بے وضو سرکار کی، سننے آتے ہیں ملائک گفتگو سرکار کی۔ بے وضو مت کیجئے گفتگو سرکار کی، سننے آتے ہیں ملائک گفتگو سرکار کی۔ اور مجھ کو حسرت سے فرشتے دیکھتے ہیں اس لیے، مجھ کو حسرت سے فرشتے دیکھتے ہیں اس لیے میری آنکھوں میں بسی ہے جستجو سرکار کی۔ نعت پاک گنگنا رہے تھے، خدا کی قسم نبی کے اوصاف کو بیان کر رہے تھے، آقا کے اختیارات کو بیان کر رہے تھے، آقا کے شہر کی بات کر رہے تھے، حضور کی رحمت کی بات کر رہے تھے، حضور کی سخاوت کی بات کر رہے تھے، اس لیے کہ رسول کا ذکر ہماری جان ہے، حضور کا ذکر ہماری پہچان ہے، حضور کا ذکر ہمارے صدق، ہمارے لیے صدق و ایمان ہے، حضور کا ذکر ہماری جان ہے۔ خدا کی قسم حضور کا ذکر انبیاء کا بیان ہے، حضور کا ذکر صحابہ کی جان ہے، حضور کا ذکر اولیاء کی پہچان ہے، حضور کا ذکر ہمیشہ یاد رکھی شفاعت کا سامان ہے، حضور کا ذکر ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو جو نبی کے نام پہ دل سے فدا ہو جائے گا، جو نبی کے نام پہ دل سے فدا ہو جائے گا باخدا دل اس کا نوری آئینہ ہو جائے گا، باخدا دل اس کا نوری آئینہ ہو جائے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں۔ جو نبی کے نام پہ دل سے فدا ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ جلدی اسلامی حکومت آئے گی، انشاءاللہ جلدی اسلامی حکومت آئے گی۔ بول بالا ہر جگہ اسلام کا ہو جائے گا، بول بالا ہر جگہ اسلام کا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، ذاکر بھائی چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں۔ دے تو رہا تھا مگر حقارت سے، دے تو رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، دے تو رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ میرے مولا تیرا کہاں مانا، میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو پھر دل دھڑکنے کا مزہ ہی نہیں، پھر دل دھڑکنے کا مزہ ہی نہیں۔ نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں، اور سن لیا سب حضور نے میرے، سن لیا سب حضور نے میرے، ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اور سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں۔ جس نے توہین مصطفیٰ کی ہے، جس نے توہین مصطفیٰ کی ہے وہ منافق ایک باپ کا ہی نہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں ہے جتنے راہ کے پتھر وہ کٹ چکے ہوتے، ہے جتنے راہ کے پتھر وہ کٹ چکے ہوتے، ضرور کئی حصوں میں بٹ چکے ہوتے، ضرور کئی حصوں میں بٹ چکے ہوتے۔ جو کتے بھونکتے ہیں نبی کی عظمت پر، جو کتے بھونکتے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے۔ اسی لیے منسوب دیوبند سے مل جائے اگر کہیں، منسوب دیوبند سے مل جائے اگر کہیں، بھارت میں بال کا ایک شیمپو ہی دکھا دو، منسوب دیوبند سے مل جائے اگر کہیں، بھارت میں
اقبال کا شیمپو ہی دکھا دو. احمد رضا کے نام سے چلتی ہے ٹرینیں, احمد رضا کے نام سے چلتی ہے ٹرینیں. اشرف علی کے نام سے ٹیمپو ہی دکھا دو, اشرف علی کے نام سے ٹیمپو ہی دکھا دو. حضرات محترم, بڑی اچھی آپ کی سماعتیں ہیں. اب میں آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے ایک عظیم خطیب عالی جناب, اچھا نعت پڑھنے کے لیے ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ الحمدللہ جو آپ اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, عالی جناب قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ. آپ سوچیں کہ آپ ہی کی بستی کے اندر معاملہ ہے, نہیں, ہم دونوں بھائی ساتھ ہی رہتے ہیں. روزانہ کا ساری رات جاگنے کا معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے قاری صاحب نے دعوت دی اور ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے. آپ نے سنا ہے نا, گھر کی مرغی دال برابر, وہ تو معاملہ پہلے سے چلا آیا ہے. ہم قاری صاحب کے بھائی ہیں, شاگرد بھی ہیں. تم نے سوچ لیا ارے یار کیا معاملہ رہے گا, ایسی معاملہ رہے گا. الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں. آپ سنیں نہ سنیں, آپ نہیں سنیں گے, آسمانی مخلوق آ کر کے سنے گی. ہمیشہ یاد رکھیں, اس لیے کہ یہ خدا اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے, ان کا ذکر ہو رہا ہے. خدا کی قسم, اگر آپ میرے غوث آدم فرماتے ہیں میرا نام وہی لیتا ہے جسے میں چاہتا ہوں, میرا نام وہی لیتا ہے جسے میں چاہتا ہوں, اور میرا ذکر وہی کرتا ہے جسے میں چاہتا ہوں. اسی لیے آپ خود نہیں آئے بلکہ میرے غوث نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. عقل والوں کے نصیبے میں کہاں ذوق جنوں, عقل والوں کے نصیبے میں کہاں ذوق جنوں. عشق والے ہیں جو ہر چیز رتا دیتے ہیں, یہ رتبہ عظیم ملا جس کو مل گیا. ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہا. لیجئے آپ حضرات کی حسین سماعتوں کے حوالے ایک اچھی آواز کے مالک عالی جناب شہنشاہ ترنم بلبلے باغ مدینہ عالی جناب قاری ذاکر صاحب سے بڑی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا اور ان چار مصروں کے ساتھ حضرت کا ویلکم سواگت کر رہا ہوں. اے جانے چمن جلوہ دکھانے کے لیے آ, اے جانے چمن جلوہ دکھانے کے لیے آ, محفل میں نیا رنگ جمانے کے لیے آ. اے جانے چمن جلوہ دکھانے کے لیے آ, محفل میں نیا رنگ جمانے کے لیے آ. بےتاب مدتوں سے تھی یہ محفل رسول, بجھتی ہوئی شمع کو جلانے کے لیے آ, بجھتی ہوئی شمع کو جلانے کے لیے آ. آپ حضرات ایسا نعرہ لگائیں, ایسا نعرہ لگائیں جو یہاں سے آواز نکلے اور گنبد خضرا میں جا ٹکرائے. اس لیے کہ ہلا دے نعرہ تکبیر سے, ہلا دے نعرہ تکبیر سے باطل کی بنیادیں اگر ضد پر کہیں اڑ جائے دیوانہ محمد کا. ایسا نعرہ لگائیں جو یہاں سے آواز نکلے اور گنبد خضرا میں جا ٹکرائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا.